جو انسان نشے میں یہاں میں پڑا ہوں، میں عظیم ہوں، مالدار ہوں، کثیر اولاد والا ہوں، زیادہ دولت و ثروت والا ہوں، زمینیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، مکانات عمدہ عالی شان ہے، ہماری تجارتیں بہت عمدہ ہیں، اگر اس نے کبر و غرور کیا، یہی وجہ ہے کہ کبر و غرور کرنے والے کبھی بلندی پر نہیں جاتے ہیں، جسے انکساری کرنے والے دلوں میں مقام پیدا کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں جب انسان کو لٹا دیا جاتا ہے تو 3 دن کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ناک ختم ہوتی ہے، ناک۔ ہمارا غصہ، ہمارا نشہ، کبر و غرور کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ ناک سے۔ تو مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے ناک ہی ختم کی جاتی ہے، عبدالوہاب ہے، ناک ختم کی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو عجز و انکساری اختیار کرنا چاہیے، رحم و مرحمت اختیار کرنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اخلاق کیا ہے؟ اچھی بولی، اچھی رفتار، اچھی گفتار، چھوٹوں کا ادب کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، ضعیفوں، بیواؤں، بے سہاروں کا خیال کرنا، الحمدللہ ان کی بہت ہی عبادت کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اچھا اخلاق والا ہوگا وہ بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اخلاقی دل والے کیا کریں گے؟ سنیے، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے؟ گناہ کرتے رہے، ایسا نہیں کہ بچ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ان عذاب ربک لشدید، نہیں کہیے گا سبحان اللہ؟ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب کوئی نعت پڑھے گا تبھی سبحان اللہ کہیں گے۔ ارے قرآن بھی سن رہے ہیں نا، جو تازگی ایمان ہے، تازگی روح ہے اور چلائے قلب کا ذریعہ قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن دنیا میں ضمانت ہے کامیابی کے لیے، اور قرآن آخرت میں بھی ضمانت ہے کامیابی کے لیے۔ قرآن کتابوں پر سجا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے یہ روح تازہ نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے یہ دل تازہ نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے ایمان تازہ نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے آنکھوں میں روشنی نہیں آئے گی، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، قرآن نہیں پڑھو گے گھروں میں برکت نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھو گے عمر میں برکت نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھو گے اولادیں صحیح سالم نہیں رہیں گی، بگڑی سی اولادیں رہیں گی۔ تو اولاد کو درست کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، گھروں میں تجارت میں برکت پیدا کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، زندگی میں خوشحالی پیدا کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔ قرآن صرف مرنے والوں کے لیے ہی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تو علم و ہنر والی کتاب ہے، عقل و خیر والی کتاب ہے، عشق الہی پیدا کرنے والی کتاب ہے، قرآن تو عشق نبوی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن میں کیا ہے وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، جنت کیا ہے، رزق کیا ہے، سات آسمان کیا ہے، فرشتے کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، یہ سب قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ نہیں قرآن پڑھا وہ کیا سیکھیں؟ سنیے، نماز کا بھی ذکر قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر قرآن میں ہے، حج کی فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے، روزوں کی فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا قرآن ہے کیا؟ یہ کالے کالے حروف کا نام ہے، یا دنیا میں بھی ہماری تقدیر بدلنے والی کتاب ہے اور آخرت میں تقدیر بنانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، دین سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کہے سبحان اللہ؟ یہی ٹھکانے والے آگے، یہی بیدار ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ عبدالعزیز زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، مطلب کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔
اس میں لے تو لال نہیں ہے، قرآن پاکیزہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ، جو ہماری زندگی کے لیے بھی ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ذرا غور کریں تو جنت کیا ہے؟ جلدی بولیے، جنت کیا ہے؟ نہیں بولیے گا حضرت جی معاملہ گڑبڑ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ کوئی نہیں بولیے گا۔ جنت ایمان والوں کے لیے انعام کی جگہ ہے۔ جنت ایمان والوں کے لیے انعام اور رحمت کی جگہ ہے، اور دوزخ جسے ہم جہنم کہتے ہیں پورے انسان اور کالے کرتوت والے انسان کے لیے غارت گری کی جگہ ہے۔ ایسے مت سمجھیے، یہ دو نام ہیں، جنت دوزخ قائم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جنت دوزخ قائم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں، مومن بندے ہیں، صالح بندے ہیں، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اور اس نے نبی کو سینے میں رکھا ہے اور اس نے مصطفیٰ کو اپنایا ہے، الحمدللہ ویسے مسلمان کے لیے جنت ہے۔ آج اس کے خلاف زندگی گزارا ہو، قرآن کے خلاف بولا ہو، اسلام کے خلاف بولا ہو، معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی ذات کے خلاف بولا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بولا ہو، اسلام پر انکش نمائی کی ہو، شان اسلامی کو وہ کمتر سمجھا ہو یا سمجھایا ہو، اگر کسی نے اسلام کے خلاف بکواسی کی ہے، کوئی بدکاری کیا ہے، کوئی افعال کیے ہیں، کوئی اعمال کیے ہیں، شریعت کے خلاف اس کے قدم اٹھے ہیں، تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان عذاب ربک لشدید، تمہیں بے شک اللہ کی پکڑ وہ سخت ہے۔ ہم ایسے بندے جو ہیں جو گناہ میں مبتلا رہیں گے ان کے لیے سخت پکڑ ہے اور انہی کے لیے عذاب علیم ہے میرے بھائی۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، جنت اللہ کی نعمت ہے، بہاریں ہیں، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، دین الہی پر چلنے والے ہیں، شریعت مصطفی کی پاسداری کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن پر زندگی گزارا، حدیث رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جس نے اس رسول کو اپنے زندگی میں اتارا، وہ حرام سے بچا، حلال کو اختیار کیا، فرض و واجب کو پورا کیا اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا، الحمدللہ اسلام پر مرا ہے، اسلام پر موت ہوئی ہے، الحمدللہ اسی کے لیے تو جنت ہے۔